فاتحہ. سرکار لٹ گئی جو امام انام کی، سرکار لٹ گئی جو امام مسند بھی جل چکی شہ عالی مقام کی. دیکھا جو اہل شام نے ظلمت کو شام کی، تجویز قتل گاہ میں کی ایک مقام کی. ہوتے ہی صبح و شام میں رانڈوں کو لے گئے، سید کی لاش چھوڑ کے تنہا چلے گئے. سرکار لٹ گئی جو صحرا نورد ماتم مظلوم کربلا، آوار مصیبت فرزند مصطفیٰ. لکھتے ہیں اس طرح سے بس اس شب کا واقعہ، پھر قافلہ فروکش کرب و بلا ہوا. سب بھوکے پیاسے آئے تھے اپنے مقام سے، دل سب کا بھر گیا وہاں آب و طعام سے. سرکار لٹ گئی جو نصرانیاں بھی ایک تھی اس قافلے کے ساتھ، عفت شعار حافظ انجیل نے ایک ذات، اس نے ایک ذات نے بھی نہ ڈالا غذا پہات، ہر دل پہ خود بخود غم و ماتم کی واردات. کیوں کرنا وہاں نہ صبر و تحمل تباہ ہو، دولت جہاں بتوں کی بالکل تباہ ہو. سرکار لٹ گئی
جو بولی کنیز چل کے کرو سیرے سبزہ دار، خیمے میں دل فگارنا تم بیٹھو زینہار۔ یہ سن کے نکلے خیمے سے پر دل تھا بے قرار، باہر نکلنا تھا کہ ہوا حشر آشکار، سبزہ نظر پڑا نا گلستان نظر پڑا، دیکھا تو ایک گنجے شہیدان نظر پڑا، سرکار لٹ گئی جو امام انام کی، محمد علی محمد صلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اور سامعین اکرام، آج کی مجلس شب شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے، اور میں نے اسی مناسبت کے تحت قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی کو اختیار کرو، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، خداوند عالم سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، تقوی کا درجہ، تقوی کا مرتبہ ایمان سے زیادہ بلند و بالا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے یہاں پر یا ایھا الناس کے بعد تقوی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد تقوی الہی کا مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قبل اس کے کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے سیرت کے اوپر گفتگو کروں، اسی تقوی الہی کے سلسلے سے میں مولا امام تقی ہی علیہ السلام کے ایک دو جملوں کی طرف آپ کو متوجہ کروں تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ جسے اللہ نے امام محمد تقی بنایا ہے، اس نے لوگوں کو کس طریقے سے، کس طرح سے تقوی الہی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس لیے کہ تقوی اختیار کرنے کے بعد متقی بننا اور ہے، اور محمد تقی پیدا ہی ہونا اور ہے۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ امام کے اعتبار سے امام المتقین بھی ہمارے پاس ہے، اور امام محمد تقی بھی ہم لوگوں کے پاس ہے۔ تقوی الہی کے اختیار کرنے کا مطالبہ ہے۔ اس سلسلے سے مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے خود ایک
جملہ ارشاد فرمائے، چھوٹا سا جملہ ہے اور اس جملے کے اندر آپ تقوی الہی کے فلسفے کو سمجھ جائیں گے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس کو بڑا سمجھتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف پروردگار کو۔ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس کو بڑا سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جو انسان جس کو بھی اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ اسی ایک جملے سے انسان فلسفہ تقوی کو سمجھ لے کہ اگر مولا نے یہ کہا کہ جو انسان جسے بڑا سمجھتا ہے اس سے ڈرتا ہے، تو کم سے کم یہ بات کسی نمازی کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی عبادت گزار کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا جو واجب ادا کرتا ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اللہ کو اکبر کہہ دیا، جب ہم نے اللہ کی کبریائی کا اقرار کر لیا، جب ہم نے اللہ کی کبریائی کو عقیدے میں تسلیم کر لیا، جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی وہ ہے جو اکبر ہے، سب کے سب کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑی ذات اللہ ہے اور اللہ ہی اکبر ہے، تو مولا کیا ارشاد فرما رہے؟ جو انسان جسے بڑا سمجھتا ہے اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ایک جملے میں کم سے کم انسان تقوی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو بڑا سمجھ لیا ہے اور ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتے، ہماری نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ خدا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، خدا جسم و وجودی نہیں رکھتا، ایسا جسم نہیں رکھتا کہ جس کو دیکھا جائے، لیکن ہم خدا کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے، ہم ہر جگہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ انسان تصور الوہیت کو اس انداز سے پہچان لے، وجود پروردگار کو اس طریقے سے تسلیم کر لے، خدا کی کبریائی کا عقیدہ اس انداز سے اپنے وجود میں ڈھال لے، تو قسم خدا کی وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرے گا، اگر ڈرے گا تو اسے اللہ سے ڈر لگے گی، اور جتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا جائے گا اسی قدر وہ انسان متقی بنتا چلا جائے گا، اسی قدر اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مولا نے ایک چھوٹے سے جملے میں فلسفہ تقوی سمجھا دیا، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان مسئلہ ہے کہ انسان نماز کے فلسفے کو سمجھ لے گا تو اسی طریقے سے انسان اللہ کی کبریائی کو سمجھے گا، اور جیسے نماز کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کو سمجھے گا اسی طریقے سے وہ انسان کسی سے بھی نہیں ڈرے گا، اگر ڈرے گا تو صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی سے ڈرے گا، اگر ڈرے گا تو اپنے رب سے ڈرے گا، اور جتنا ڈرتا جائے گا اتنا ہی اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پہلی چیز مولا امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ دوسری چیز مولا ارشاد فرما رہے ہیں، تقوی کے فلسفے کو سمجھیے گا عزیزان گرامی۔ مولا فرما رہے ہیں شریف جو ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ اگر تلاش کرنا ہے شرافت کہاں پر ہے تو یہ دیکھ لو کہ علم کس کے پاس ہے۔ اگر کوئی دولت علم سے مزین ہے، دولت علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے، تو اس کا مطلب وہ انسان کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شریف ہوگا، اس کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر شرافت پائی جائے۔ یہ مولا نے شرافت کی بات کی، اس کے بعد مولا اگلے ہی جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں عقل مند وہی ہے جو متقی ہے، عقل مند وہی ہے جو متقی ہے، یعنی ہر ایرے غیرے کو ایسے ویسے کو عقل مند نہ سمجھ لینا۔ دنیاوی اعتبار سے عقل مند بہت ہیں، دنیاوی نقطہ نظر سے عقل مندوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، اسے بھی عقل مند کہہ دیتے ہیں، اسے بھی عقل مند سمجھ لیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی معصوم کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے کہ جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ ہر ایک کو تم عقل مند مت سمجھ لینا، ہر ایک کو دانش مند مت سمجھ لینا، ہر ایک کو یہ مت سمجھ لینا اس کے اندر شعور پایا جا رہا، عقل پائی جا رہی ہے۔
عزیزان گرامی، مولا امام محمد تقی علیہ السلام کا جملہ ہے، مولا فرمان شریف وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو، عالم ہے تو وہ شریف ہے، اور مولا ارشاد فرما رہے ہیں عقل مند وہ ہے کہ جو متقی ہے۔ فاسق و فاجر عقل مند نہیں ہوتا۔ جس کے اندر خوف پروردگار نہ پایا جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ جس کے اندر اپنے معبود کا خوف نہ پایا جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند کے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی پایا جائے، اس کے اندر تقوی پایا جائے۔ یہ جو تقوی کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ کیوں ہے؟ یہ جو تقوی کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ کیوں ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر تقوی کا مطالبہ ہے۔ مجھے صرف اور صرف امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنا، اسی لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی کو اختیار کرو، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر تقوی کا مطالبہ کیا گیا، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ایمان سے بلند درجے کا نام ہے تقوی۔ یہ تقوی کا مطالبہ کیوں ہے؟ جتنا زیادہ انسان کے اندر تقوی پایا جائے گا، اسی قدر وہ انسان رضائے پروردگار کا مستحق ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے پاس رضائے پروردگار ہوگے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ دعا کمیل کا مشہور جملہ، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے۔ تو اللہ تو بہت جلد راضی ہونے کے لیے تیار ہے، بندہ اپنے معبود کو جلدی راضی کرنے کے لیے کب تیار ہے؟ بندہ اپنے معبود کو، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے کب راضی کر رہا ہے؟ کیسے عمل انجام دیے جائیں کہ اللہ راضی رہے، اللہ راضی ہو جائے؟ یہ وہ راضی کی بات نہیں کہ جیسے ہر ایسے ویسے کے آگے رضی اللہ لگا دیا جائے۔ یہ رضائے حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے عمل سے اللہ راضی ہو جائے، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے رضی اللہ نہ کہنا پڑے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، تقوی الہی کا مطالبہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ یہ کیسے عمل انجام دیے جائیں کہ ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے؟ اس کے لیے بھی امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی چھوٹی سی بات بیان کی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی بات اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس چھوٹی سی بات کو اپنے اندر ڈھال لینا، اپنی زندگی کا آئین بنا لینا، اپنی زندگی کا دستور بنا لینا، اپنی حیات کو اس دستور کے مطابق گزارنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سننے میں تو بہت چھوٹی بات لگے گی کہ اللہ کی رضا اتنی چھوٹی سی بات میں۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہو، یہ نو امام کے جملے ہیں، مولا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس سے اللہ راضی رہے، اس کی زندگی میں رضا پروردگار شامل حال رہے، تو مولا امام محمد تقی علیہ السلام فرما رہے ہیں اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ اسے 3 کام کرنے چاہیے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ کون سے 3 کام؟ مولا فرما رہے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان استغفار کرے۔ جتنا زیادہ انسان توبہ کرے گا، جتنا زیادہ استغفار کرے گا، اسی قدر خداوند عالم کی رضا اس کے اندر شامل حال ہوگی۔ لیکن استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا جا رہا ہے، وہ گناہ پھر ہماری زندگی میں نہ آنے پائے۔ جس عمل کے لیے کیا جا رہا ہے، بدعملی کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ بدعملی ہماری زندگی میں نہ آنے پائے۔ جس معصیت کے لیے کیا جا رہا ہے، اس معصیت کے دوبارہ ہم مرتکب نہ ہونے پائیں۔ میں نے بولا ابھی کہ چیز سننے میں بہت چھوٹی لگے گی، لیکن حقیقت میں اس کو اختیار کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی زندگی میں ڈھالنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علامہ امام کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ استغفار۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا قلب نرم ہونا چاہیے۔
تمہارے اندر محبت ہونا چاہیے، تمہارا قلب نازک ہونا چاہیے۔ یہ نازک قلب کا مفہوم کیا ہے؟ قلب کی محبت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم پریشان نہ کریں کسی کو، ہمارے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ ہو، ہم کسی کے کام میں رکاوٹ نہ بننے پائیں، ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے، ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے، ہمارے کسی بولنے کے ذریعے سے، ہمارے کسی حکم کے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ ہے قلب، نرم قلب کا مفہوم۔ نرم قلب کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہمارا قلب نرم ہے لیکن ہم کسی کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ لے لیں، جو چاہیں بول دیں، ہمارے ہر عمل کے ذریعے سے چاہے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، اس کا مفہوم قلب نرم نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں شقی القلب، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو مولا کیا فرما رہا ہے؟ پہلا استغفار ہے، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قلب کا نرم ہونا، نرمی قلب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز مولا فرما رہے ہیں کثرت صدقہ۔ کثرت صدقہ کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی۔ کثرت صدقہ کا مفہوم یہ نہیں کہ صرف صدقہ نکالا جائے، نہیں عزیزان گرامی، کثرت صدقہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اگر تم صدقہ نکالو تو اسے مستحق تک پہنچا دو۔ یہ تین امور انجام دو، یہ تین اعمال کو انجام دو، ان تین اعمالوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو جو یہ قلب دیا ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک طرف خواہش ہوتی ہے، ایک طرف اطاعت ہوتی ہے۔ اس چیز کو بھی نبی امام نے بہت اچھے انداز سے سمجھایا ہے۔ ایک طرف خواہش ہوتی ہے، چاہے خواہش اچھی ہو یا بری ہو، معصیت کی ہو یا اطاعت کی ہو۔ خواہشات نفس ایک آسان سا لفظ ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی معصیت نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ نبی امام نے جب جملہ ارشاد فرمایا، نبی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو خداوند عالم کوئی نعمت دیتا ہے اور نعمت جیسے ہی اسے ملتی ہے، اگر اس کے قلب میں یہ خیال پیدا ہو جائے یہ نعمت دینے والا منع میں حقیقی ہے، یہ دینے والا نعمت میرا رب ہے، یہ نعمت دینے والا میرا معبود ہے، نبی امام ارشاد فرما رہے جیسے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت میرے معبود کی طرف سے مجھے ملی ہے، اس نعمت کو وہ اگر حاصل کرنے کے بعد ابھی شکر ادا بھی نہیں کرتا، خداوند عالم اس کا نام شاکرین میں لکھ دیتا ہے، اس کا نام شکر گزار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کے ذریعے سے اس نے اپنے منعم کو پہچانا، نعمت کے ذریعے سے اس نے اپنے معبود کو پہچانا، نعمت کے ذریعے سے اس نے اپنے معبود کے خالق و مالک رازق ہونے کا اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ نبی امام فرما رہا ابھی وہ شکرن للہ نہیں بھی کہتا ہے، صرف اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے، خداوند عالم اس کا نام شاکرین بندوں میں لکھ لیتا ہے، شاکرین بندوں میں لکھ لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولا ارشاد فرما رہا ہے، یہ استغفار والی بات ذہن میں رکھیے گا، مولا ارشاد فرما رہا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ خدا گناہ کرتے وقت یہ سوچ لیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں لیکن میرا قبضہ ہے، میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں، میں اللہ کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتا ہوں۔ نبی امام فرما رہے جیسے اس کے دل و دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد، گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد جیسے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں، وہ جیسے چاہے میرے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے، میں اس کی حکومت سے فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں ابھی وہ استغفار نہیں بھی کرتا ہے کہ خداوند عالم اسے ان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے جنہیں خداوند عالم بخش چکا ہے۔
جنہیں اللہ کی بخشش مل چکی ہے، جنہیں خداوند عالم نے بخش دیا ہے، ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ اس چیز کا نام استغفار۔ لیکن تکرار گناہ نہیں، اصرار گناہ نہیں۔ گناہ ہو گیا ہے، اب اس گناہ سے توبہ کر لے، تائب ہو جائے، حقیقی توبہ کر لے، جسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ تو مولا ارشاد فرما رہے ایسا انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اب استغفار نہیں بھی کرتا، خداوند عالم اس کو کرنے سے پہلے اسے بخش دیتا۔ یہ نووی امام نے تقوی کے مفہوم کو سمجھایا۔ یہ مولا نے بتایا کہ تمہیں تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ جسے بڑا سمجھتے اس سے ڈرو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو استغفار کرو، قلب کو نازک رکھو، نرمی قلب اپنے اندر پیدا کرو، کثرت سے صدقہ دو۔ عزیزان کرامی، یہ ہے فلسفہ جو نووی امام نے سمجھایا۔ ایک دو بات اور مولا کے سلسلے سے عرض کر دوں جو مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ مولا ارشاد فرما رہے کہ خداوند عالم جب کوئی نعمت دیتا ہے، جب خداوند عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت دائمی ہوتی ہے، دوام والی نعمت ہوتی ہے، چونکہ اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ کم نہیں دیتا، اللہ بہت دیتا ہے، اللہ کو خیر الرازقین کہا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے خداوند عالم جب نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت دوامی نعمت ہوتی ہے، ہمیشہ کی نعمت ہوتی ہے، دائمی نعمت ہوتی ہے۔ لیکن یہ نعمت اس وقت زائل ہو جاتی ہے، یہ نعمتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب بندہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، مستحقین تک اس نعمتوں میں اسے شامل نہیں کرتا۔ ایک انسان کو اللہ نے نعمت دی تو یہ نعمت صرف اللہ نے اسے نہیں دی ہے، اس نعمت میں اللہ نے کچھ لوگوں کا حصہ رکھا ہے، کچھ اس نعمت میں اس کے مستحقین ہیں۔ مولا فرما رہے جیسے ہی انسان اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، خداوند عالم اس نعمت کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس سے سلب کر لیتا ہے، دیا تھا واپس لے لیتا ہے۔ یہاں پر انسان کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو غفلت نہ برتے، غافل نہ ہو جائے، بلکہ ایک مرتبہ اس نعمت کے اوپر غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر یہ خاص فضل کیا ہے، یہ خاص جو کرم کیا ہے، ہمیں جو اس نعمت کا مستحق قرار دیا ہے، اس نعمت میں کن لوگوں کا حصہ ہے، اس نعمت کے اور کون لوگ مستحق قرار پاتے ہیں، ان لوگوں تک وہ نعمتوں کو وہ پہنچائے۔ اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان متمنی ہوتا ہے، کوئی منہ کھولے گا مانگے گا تو دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جب تمہیں نعمت دی ہے، اللہ نے جب ہمیں نعمت دی ہے تو ہم نے اس نعمت کو اللہ سے مانگا نہیں۔ ویسے تو بے شمار نعمتیں خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں کا ہم حساب بھی نہیں کر سکتے، احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ میں اس نعمت کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یکا یک اللہ نے ایک نعمت عطا فرما دی۔ انسان کو جب وہ یکا یک ایک نعمت مل جائے تو پھر فوراً غور و فکر کرے، انسان تفکر کرے کہ آخر اس نعمت میں کون کون لوگ مستحق ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے ان کو دے دیا تو میری نعمت کم ہو جائے گی، یہ سوچ کر کے دے کہ اگر ہم نے ان کو نعمت میں شریک نہیں کیا ہے تو یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی، یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی۔ یہ عزیزان گرامی خداوند عالم جو ایسی نعمتیں دیتا ہے، حقیقت میں یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، یہ بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو دیا ہے تو یہ صرف اپنی لیے زندگی گزار رہا ہے یا میرے دوسرے بندوں کو پوچھ رہا ہے، یہ اپنے مستحقین کو شریک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ان نعمتوں میں۔ کبھی کبھی انسان یہ تصور نہ کرے، کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ میں نے ان نعمتوں میں کسی کو دے دیا اور میں نے مستحقین کو شریک کر لے تو میری نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ نہیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی نعمت دیتا ہے،
دوامی نعمت دیتا ہے، وہ کبھی بھی زائل نہیں ہوتی، سلب نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ بندوں کی کوتاہیاں اس کے زائل ہونے کا سبب بن جائیں، بندوں کی کوتاہیاں اس کے سلب ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، ورنہ خداوند عالم کبھی بھی ان نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ یہ نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا دعویٰ ہے اور وعدہ ہے۔ اگر نویں امام پر بھروسہ ہے، ایمان ہے ان کے اوپر، ان کی امامت کا عقیدہ ہے، ان کی امامت کے قائل ہو، تو عزیزان گرامی مولا کی اس قول کے اوپر بھی ایمان لے آؤ، مولا کی اس قول پہ بھی بھروسہ رکھو، تاکہ نعمتیں زائل نہ ہونے پائیں، نعمتیں سلب نہ کی جائیں۔ یہ مولا کے میں نے چند اقوال بیان کیے تاکہ یہ ہماری اور ہمارے ناظرین اور سامعین تمام مولا کے چاہنے والوں کی زندگی میں ایک الگ انقلاب پیدا کرے، جو کرداری انقلاب ہو، جو عملی انقلاب ہو، ایسا انقلاب ہے کہ انسان ناوے امام کا حقیقی محب کہلائے، حقیقی چاہنے والا کہلائے۔ ناوے امام نے جو مکمل زندگی گزاری صرف اور صرف 25 سال کی زندگی گزاری۔ یہ جو 25 سال کی مولا نے زندگی گزاری، زندگی کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ اس 25 سال کی زندگی میں مولا کو سکون نہیں ملا ہے، مولا کو سکون نہیں ملا۔ تقریباً مولا صرف 5 یا 6 سال کے تھے تو 8ویں امام کو مدینے سے بلا لیا گیا تھا۔ اس وقت سے جو مولا اپنے والد سے جدا ہوئے ہیں، تو پھر پوری زندگی مولا کو اپنے والد سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا۔ یہاں سے جو کہا جائے تو مولا کی مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہے، اور ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف 25 سال کی زندگی ہے، 25 سال کی حیات ہے، تو اس 25 سال میں مولا نے اپنے والد کی بھی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اپنی پھوپھی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بھی جدائی کا غم برداشت کیا ہے۔ روایت بتا رہی کہ جب 8ویں امام گئے ہیں مدینے سے ہجرت کر کے خراسان پہنچے تو صرف اور صرف 3 سال رہے، اور اس کے بعد مولا کو داغ یتیمی مل گئی۔ روایت بتا رہی کہ اس کمسینی دور میں، اس کمسینی عمر میں مولا نے ذمہ داری امامت کو ظاہری طور پر سنبھالا ہے، لیکن جو ذمہ داری کو سنبھالا ہے تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے اللہ کے منصب میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جو خداوند عالم گہوارے میں جناب عیسیٰ کو نبوت دے سکتا، جناب یحییٰ پیغمبر کو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی کم سنی عمر میں نویں امام کی امامت کے اوپر انسان کو کچھ شک نہیں کرنا چاہیے۔ روایت بتا رہی کہ مولا کو بھی بغداد بلا لیا گیا، اور جب بغداد بلایا گیا ہے تو وہ بہت سارے واقعات ہیں، میں ان تمام واقعاتوں سے ہٹتے ہوئے صرف اور صرف 1-2 باتوں کی طرح متوجہ کرنا چاہوں جہاں سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مولا نے اتنی عمر میں کن کن حالاتوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے، اور کس طریقے سے مولا نے ذمہ داری امامت کو سنبھال کر کے اسے پورا کیا۔ دربار میں مولا کے بہت سارے مناظرے ہوئے، اور مولا ظاہر سی بات ہے کمسینی کے اندر ان بڑے بڑے لوگوں کو جنہیں بہت بڑا عالم کہا جا رہا تھا، دربار کے اندر مولا نے شکست دی۔ یہ مولا نے شکست اس لیے نہیں دی یہ بتانے کے لیے کہ ہم عالم ہیں تم جاہل ہو، نہیں عزیزان گرامی، مولا نے شکست صرف اور صرف دربار کے اندر اس لیے دی تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے اللہ جسے منصب دیتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، اللہ جسے منصب دیتا ہے وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اللہ جسے منصب دیتا ہے اس کے یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی، اللہ جسے منصب دیتا ہے اسے تمام زیوروں سے آراستہ کرتا ہے، چاہے وہ علم ہو یا حلم ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، کرم ہو، سب کچھ دیتا ہے۔ روایت بتا رہی کہ جب مولا کے علم کو لوگوں تک پہنچ گیا، لوگوں کے سامنے آشکار ہو گیا کہ عالم آل محمد ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، فرزند رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، اس وقت مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل سے مولا امام محمد تقی کی عقد کی بات کی، عقد کی بات کی۔ یہاں پہ عزیزان گرامی ایک اہم گوشے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔
جب نام امام کا عقد ہوا، جب نام امام کی شادی ہوئی ہے، تو حاکم وقت اپنے ذوم ناقص میں یہ سمجھ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ کے داماد ہو جائیں گے تو رفتار میں، گفتار میں، چال میں، ڈھال میں، کردار میں ظاہر سی بات ہے کچھ فرق ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے داماد ہو گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، دنیا حیرت میں پڑ گئی، دنیا تعجب میں پڑ گئی کہ مامون رشید کا دربار، مامون رشید کا داماد نائب امام ہیں، لیکن جب وہیں بغداد میں مولا کی شادی ہوئی ہے، عقد ہوا ہے مامون رشید کی بیٹی ام الفضل سے، پوری دنیا کے سامنے تعجب سے آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں شادی ضرور کر رہا ہوں، میں عقد ضرور کر لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے میں دربار میں نہیں رہوں گا، بلکہ اسی بغداد کے اندر ایک کرائے کے مکان میں رہوں گا۔ میں اسی بغداد کے اندر ایک کرائے کے مکان میں رہوں گا۔ عزیزان گرامی، قسم خدا کی یہ آج بھی میں پڑھ رہا ہوں تو سوچنے والی بات ہے، اور شاید بہت سارے لوگ متعجب ہو جائیں، تعجب میں پڑ جائیں، مولا نے کرائے کے مکان میں رہنا کیوں گوارا کر لیا؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میں بادشاہ کا داماد بعد میں ہوں، اللہ کا عبد پہلے ہوں۔ میں ام الفضل کا شوہر بعد میں ہوں، اللہ نے جو مجھے منصب امامت دیا ہے اس منصب کا پہلے ہے۔ حاکم یہ سمجھ رہا تھا تاکہ رفتار و گفتار میں فرق آ جائے۔ میں بہت ہی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں پوری تاریخ پر نگاہ رکھ کر کے، قسم خدا کی کبھی بھی کسی حکمران نے، کوئی بھی حاکم وقت ہو، چاہے بنی امیہ کے ہوں یا بنی عباس کے ہوں، آل محمد کے جسم کے دشمن کم تھے، آل محمد کے کردار کے دشمن زیادہ تھے۔ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کردار کشی ہو جائے، کہیں سے بھی کوئی موقع مل جائے تاکہ ہم ان کے کردار پر انگلی اٹھا سکیں، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار علیاذ باللہ کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بتا سکیں دیکھو ان کے پاس نہیں تھا تب یہ کردار تھا، مل گیا ہے تو اب کردار بدل گیا۔ اور جب ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا تبھی جا کر کے آل محمد کی شہادت ہوتی تھی۔ یعنی صرف اور صرف یہ جسم کے ہی دشمن نہیں تھے، ان کے وجود کے ہی صرف دشمن نہیں تھے، ان کے کردار کے بھی دشمن تھے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی عزیزان کرام۔ مولا نے اسی کرائے کے مکان میں وہی بغداد میں رہے۔ یہ بغداد میں مولا رہے کیوں کرائے کے مکان میں؟ تاکہ لوگوں کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے، یہ نہ سمجھ لینا کہ آج ہم بادشاہ کے داماد ہو گئے ہیں تو ہمارے کردار میں فرق آ جائے گا۔ ہمارے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں ہوتی، چونکہ ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں۔ ہمیں اللہ نے منصب امامت عطا فرمایا، ہم عہدہ امامت پر فائز ہیں، ہمارے اندر تم فرق نہیں پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، مولا کی زندگی کا ایک دوسرا رخ دیکھیں آپ۔ یہاں تو مولا نے یہ بات بتائی، دوسرا رخ مولا نے ام الفضل کی موجودگی میں حاکم کی بیٹی کے شادی کر چکے ہیں، نویں امام عقد کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی نویں امام نے ایک دوسری شادی کی، ایک دوسری شادی کی۔ یہ جو دوسری شادی مولا نے کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ وہ جناب عمار یاسر کی نسل سے تھی، وہ جناب عمار یاسر کی نسل سے تھی۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ پاک دامن تھی، با کردار تھی، با عفت تھی، لہذا خداوند عالم نے انہی کے بطن اطہر سے 10ویں امام کی ولادت ہوئی ہے، جو مادری امام علی نقی کہلائی۔ یہ چیز ام الفضل کے اوپر بہت گراں گزری، یہ چیز ام الفضل کو برداشت نہیں کر سکی، لہذا روایت یہ بتا رہی کہ اس نے خط لکھا تھا مامون رشید کو، کہا کہ میرے رہتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ اپنے آپ میں یہ توہین سمجھ رہی تھی کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میری اولیت ہے، میرے رہتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی کیسے کر لی، دوسرا عقد کیسے کر لیا۔ مامون رشید بھی چاہتا تو یہی تھا کہ کوئی موقع مل جائے، لیکن عزیزان گرامی بیٹی کے جواب میں ایک جملہ صرف نیچے خط کے لکھا، تو بیٹی ضرور ہے میری،
تو ان کی زوجہ ضرور ہے، لیکن کیا میں تیرے خط کے ذریعے سے حلال محمد کو حرام کر دوں یا حرام محمد کو حلال کر دوں؟ جب شریعت نے انہیں اجازت دی ہے دوسری عقد کرنے کی، تو میں کون ہوتا ہوں انہیں عقد سے روکنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں انہیں دوسری شادی سے روکنے والا؟ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ایک اصول بتایا ہے، یہ اول روز سے تاریخ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں، اور آج تک کی بھی تاریخ، 9ویں امام 10ویں امام تک کی اٹھا کر کے تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیشہ حکمران کی بیٹیاں یہی چاہتی تھیں کہ وہ ماں بن جائیں. وہ معصوم کی زوجیت میں آتی ہی اسی لیے تھیں تاکہ ان کو بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، مشیت کا ارادہ کچھ اور ہوتا تھا، ارادہ خداوندی کچھ اور ہوتا تھا. خداوند عالم یہی چاہتا تھا کہ دیکھو، تم اپنے حکومت کے ذریعے سے معصوم کی زوجہ تو بنا سکتے ہو، لیکن کبھی بھی تم اسے ماں نہیں بنا سکتے، چونکہ ماں بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. زوجہ بن سکتی ہو، ماں نہیں بن سکتی. یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ ارادہ مشیت ہے. عزیزان گرامی، جب ام الفضل سے مولا کا عقد ہوا تھا، اس کے بعد مولا واپس آئے تھے. روایت بتا رہی کہ جب مولا واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر، غالباً وہ کوفہ تھا، کہ جہاں پر مولا نے فرمایا ہم یہاں پر قیام کریں گے. اور جب قیام کا مسئلہ ہے تو مولا نے فرمایا نماز مغرب کا وقت ہو رہا، ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. مولا کے لیے پانی لایا گیا، 9ویں امام کے لیے. پانی لے کا جو کوزہ آیا، جو پانی کا تشت آیا، جو پانی کا برتن آیا، مولا نے اسے لیا اور ایک سوکھے درخت جو زمانے سے سوکھ چکا تھا، ٹہنیاں سوکھ چکے تھیں، پتیاں موجود نہیں تھیں، لوگ اسے سوکھا درخت سمجھتے تھے کہ اس پہ اب ہریالی نہیں آنے والی، اب یہ سرسبز و شاداب نہیں ہونے والا. مولا نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے وضو کیا. روایت بتا رہی مولا نے وہاں پر جو وضو کیا ہے تو اس وضو کا اثر یہ ہوا ہے، مولا کے عمل کا اثر یہ ہوا ہے. تاریخ بتا رہی ہے کہ جب صبح لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو درخت سوکھ چکا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو چکا، پورا درخت پھلوں سے لد چکا ہے، پورا درخت پھلوں سے بھر چکا ہے. مولا نے ایک عمل کے ذریعے سے سوکھے ہوئے درخت کو ہریالی بخش دی. جو درخت خراب ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، اسے مولا نے پھلدار درخت بنا دیا. مولا نے بتایا دیکھو اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے، مولا نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، مولا نے فرمایا ہمیں یہ اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے. ہم سوکھے ہوئے درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں، وضو کر لیں تو خداوند عالم اسے سرسبز و شاداب اور پھلدار درخت بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی، 9ویں امام کے بہت سارے معجزات ہیں، 9ویں امام کے بہت سارے کرامتیں ہیں، 9ویں امام کے بہت ساری ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر انسان تعجب کرتا ہے. ایک دو واقعے کی طرف اور متوجہ کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان واقعات کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو مستحکم بنا لے. روایت بتا رہی کہ مولا ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے قاسم. اس نے دیکھا کہ یہ کمسن شہزادہ ہے کہ جس کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آخر اس کے اندر کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے خوش ہو جاتا ہے. لوگ اس کے پاس سوالات لے کر کے جاتے ہیں. ادھر سے مولا کی ایک سواری گزر رہی تھی کہ بچہ ہے، یہ کمسن ہے، یہ لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں جو ان سے سوالات پوچھتے ہیں. میری نگاہ میں تو یہ بہت ہی چھوٹے ہیں، میری نگاہ میں تو بہت ہی چھوٹے ہیں، لوگ انہیں امام کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا. روایت بتائی جیسے ہی مولا کی سواری اس شخص کے قریب سے گزری، مولا نے سواری روک کر کے بس ایک جملہ کہا، اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنے عقیدے کو مستحکم کر لے، مضبوط کر لے، اصلاح کر لے. جو تیرے دل میں، جو تیرے قلب میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں اللہ کا مخصوص بندہ ہوں، جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس پہ جہنم واجب ہے. قاسم سوچنے لگا کہ یہ شخص تو کچھ جادوگر معلوم ہوتا ہے جو میرے قلب کی بھی بات کو جانتا ہے. یہ روایت کے جملے ہیں. جیسے ہی اس کے قلب میں یہ سحر اور جادو کی باتیں پیدا ہوئیں،
مولا نے رو کر کے ایک جملہ فرمایا، میں ساحر اور جادوگر نہیں ہوں، مجھے اللہ نے امام بنایا، میں منصوص من اللہ امام ہوں، میں جانشین رسول ہوں، میں جانشین امیر المومنین ہوں، میں تیرا امام ہوں۔ روایت بتا رہی جیسے اس نے یہ سنا ہے فوراً اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی، فاسد عقیدے کو ختم کر دیا، صحیح عقیدے کو تسلیم کر لیا۔ عزیزان گرامی، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو صرف اور صرف جسموں کا امام نہیں ہوتا ہے، جسم کا بھی امام ہوتا ہے، قلب کا بھی امام ہوتا ہے۔ صرف اور صرف زبان کا علم نہیں رکھتا ہے، جو قلب میں انسان کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی امام علم رکھتا ہے۔ یہ مولا نے اس کو متوجہ کیا، اگر مولا متوجہ نہ کرتے تو وہ ہمیشہ فاسد عقیدے پر ہوتا، باطل عقیدے پر ہوتا۔ مولا نے اس کے عقیدے کی اصلاح کر دی اور یہ لوگوں کے سامنے میسج بھی دے دیا، پیغام بھی دے دیا، یقین رکھو جہنم اسی کے اوپر حرام ہے جو ہماری اطاعت کرتا ہو، جو ہماری ولایت کو تسلیم کرتا ہو، جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ نے نام امام کی عمر تو بھلے ہی 25 سال دی، مولا تو صرف اور صرف 25 سال زندہ رہے، لیکن اس 25 سال میں مولا نے بہت کارنامے انجام دیے، پوری ذمہ داری امامت کے امور کو انجام دیا۔ بس اس سلسلے سے ایک بات عرض کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں۔ روایت بتا رہی ایک شخص ہے جو شام میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، وہیں پر وہ روزانہ نماز پڑھتا تھا۔ ایک روز مولا آئے اور مولا آنے کے بعد روایت بتا رہی اسے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد کہا کھڑا ہو جا میرے ساتھ۔ کھڑا ہو گیا، مولا نے اسے چشمے زدہ میں مسجد کوفہ پہنچا دیا۔ جب وہ مسجد کوفہ پہنچا، مولا نے کہا یہاں پہ سارے اعمال کو انجام دے دے۔ جب وہ کوفہ کی مسجد کے سارے اعمال کو لا چکا، پورا کر چکا، تو مولا نے اسے لیا اور لینے کے بعد مسجد نبوی پہنچا دیا۔ کہا یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے، روضہ رسول کی زیارت کر لے۔ اس نے وہ بھی کر لیا۔ روایت بتائی اس کے بعد مولا نے اسے چشم زدن میں مکہ معظمہ خانہ کعبہ پہنچا دیا، کہ طواف کعبہ کر لے، نماز طواف کعبہ پڑھ لے، جتنے کچھ کرنا کر لے۔ عبادت و نماز کو انجام دینے کے بعد مولا نے اسے چشم زدن میں وہاں سے لیا اور واپس شام میں پہنچا دیا۔ کوفہ کی سیر کرا دی، کوفہ کی عبادت کرا دی، مسجد نبوی میں عبادت کرا دی، مکہ معظمہ میں عبادت کرا دی۔ روایت بتا رہی اسے لا کر کے اسے منزل پر پہنچا دیا۔ یہ بیچارہ پریشان ہوا کہ آخر کون تھا وہ شخص جسے اللہ نے یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ جو لمحے بھر کے اندر مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتا ہے، دوسرے شہر سے تیسرے شہر پہنچا دیتا ہے۔ اور میں نے اس انداز سے اللہ کی عبادت کر لی کہ میں نے مکہ معظمہ کی بھی زیارت کر لی، مدینہ منورہ کی بھی زیارت کر لی، مسجد کوفہ کی بھی زیارت کر لی، اور یہاں کے اعمال کو بھی میں بجا لے آیا۔ یہ سوچتا رہا، سوچتے سوچتے پورا 1 سال نکل گیا۔ 1 سال نکل گیا۔ روایت یہ بتا رہی کہ اسی سال میں پھر مولا نویں امام آئے، پھر اسے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد جیسے سال گزشتہ مولا نے تمام جگہوں کی اسے زیارت کرائی تھی، اسی طریقے سے اس سال بھی مولا نے پھر زیارت کرا دی۔ مسجد کوفہ کے بھی اعمال کو بجا لے آیا، مسجد نبوی کے بھی اعمال کو بجا لے آیا، مکہ معظمہ کے بھی اعمال کو بجا لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر جب مولا نے اسے شام پہنچایا تو روایت یہ بتا رہی کہ جیسے مولا جانا چاہتے تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بندے خدا یہ بتا دے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون جنہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جنہیں اللہ نے یہ قوت دی ہے، جو آپ چشم زدن میں ہمیں یہاں کی عبادتیں کرا دیتے ہیں، یہاں کی ہمیں زیارتیں کرا دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں تیرا امام ہوں، میں محمد ابن علی ہوں، میں محمد تقی ہوں۔ روایت بتا رہا ہے کہ اس نے اس چیز کو لوگوں میں شو کر دیا، مشہور کر دیا کہ مجھے 3 جگہوں کی زیارت ہوئی ہے، میں 2 سال سے رات کے ایک حصے میں جاتا ہوں، مکے کی بھی زیارت کر لیتا ہوں، مدینے کی بھی کر لیتا ہوں، مسجد کوفہ کی بھی زیارت کر لیتا ہوں۔ حاکم شام نے اسے اٹھا کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب وہ لاگ منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، حاکم کے سامنے رو رہا ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، جو میرے اوپر گزری ہے وہی میں نے بتایا ہے۔
جو میں نے کیا ہے میں نے اسی چیز کو لوگوں کے سامنے بتایا ہے، مجھے رہا کر دو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ روایت بتا رہی حاکم نے صرف ایک جملہ کہا، جس نے تجھے کوفہ کی زیارت کرائی، جس نے تجھے مدینہ منورہ کی زیارت کرائی، جس نے تجھے مکہ معظمہ کی زیارت کرائی، اسی سے کہہ دو کہ وہ تجھے زندان سے رہائی دلا دے، اسی سے کہہ دو وہ تمہیں زندان سے آزاد کر دے۔ گڑ گڑانے لگا، گریا کرنے لگا، آہو پکا کرنے لگا، نوے امام سے توسل کیا۔ روایتوں میں ملتا یہ، تاریخ لکھتی یہ ہے کہ دربان موجود ہیں، زندان میں قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ تالا بند ہے، دربان موجود ہیں، سب سپاہی موجود ہیں، لیکن وہ عابد موجود نہیں، وہ عابد موجود نہیں ہے۔ روایت بتا رہی ہے کہ وہ آزاد ہو گیا۔ نو امام سے توسل کیا، نو امام نے اسی بند قید خانے سے اسے رہائی دلا دی، بند قید خانے سے اسے آزاد کر دیا۔ سب اپنی جگہ پر موجود رہے، ان کی موجودگی امام کی قدرت میں حائل نہ ہو سکی، مولا کی طاقت میں رکاوٹ نہ بن سکی، سب کچھ بند رہا، مولا نے اسے آزادی دلا دی، مولا نے اسے رہائی دلا دی۔ اس منظر کو جب زندان کے دروغے نے دیکھا تھا تو روایت بتا رہی کہ اس نے مذہب حق کو قبول کر لیا، کہ اس مذہب کو کیوں نہ قبول کر لیا جائے کہ جس کے حکمران ایسے ہوں، جس کے امام ایسے ہوں، جو معصوم رہنما ایسے ہوں کہ بند قید خانے سے عابد کو آزادی دلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ روایت جو میں نے پڑھی، اس واقعے کو جو میں نے پڑھا، اس واقعے کو پڑھنے کا مفہوم اور مقصد اتنا تھا جو میں نے سمجھا اور آپ تک سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت اگر اس انداز سے ہو جائے، بندگی اس انداز سے ہو جائے جیسے اس عابد نے کیا، اور محبت اہل بیت سے ویسی ہو جائے جیسے اس عابد نے کیا، تو ہر انسان کو تمام اتباعات عالیہ کی زیارت خود امام کرا دے گا، تمام مقدس مقاموں کی زیارت امام کرا دے گا، اور تمام رنج غم کو، جو بھی انسان کی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے امام اسے آزاد کر دے گا۔ صرف زندان سے رہائی نہیں دلاتے ہیں، اگر واقعاً انسان توسل کرے تو تمام رنج و غم سے انسان کو رہائی مل جائے، ہر طرح کی مشکلات سے رہائی مل جائے، لیکن ویسا توسل کرے جیسے اس عابد نے کیا، ویسی عبادت کرے جیسے اس عابد نے کیا، ویسی محبت کرے جیسے اس کے دل میں محبت تھی۔ اگر ایسا رابطہ معصوم سے ہو جائے، ایسا رشتہ معصوم سے ہو جائے، ایسی الفت معصوم سے ہو جائے، ایسی قربت امام وقت سے ہو جائے، تو تمام مشکلات انسان کی دور ہو سکتی ہیں، تمام رنج و غم انسان کے دور ہو سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے نوے امام۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مولا نے صرف اور صرف 25 سال کی زندگی گزاری۔ اس 25 سال کی زندگی میں مولا نے بہت مصائب و آلام کو برداشت کیا، بہت مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، بہت تکلیفوں کو برداشت کیا۔ منتظر قادہ، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مولا کو زہر دیا گیا۔ زہر کے لیے 3 روایتیں ملتی ہیں، زہر کے لیے 3 روایتیں ملتی ہیں عزاداروں۔ ایک روایت تو ملتی ہے کہ حاکم وقت معتصم نے ام الفضل کو راضی کیا تھا اور کہا تھا کہ انگور میں زہر دے دے، اور مولا نے وہ انگور نوش فرمایا، اور جس میں زہر اثر کر گیا، جس کی بنیاد پر مولا کی شہادت ہو گئی۔ ایک روایت شہادت کی یہ ملتی ہے کہ نوے امام کو شربت میں زہر دیا گیا تھا اور مولا نے وہ شربت نوش فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر مولا کی شہادت ہو گئی تھی۔ اور ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ مولا کی دعوت کی گئی تھی اور اس کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا، اور مولا نے صرف 2 یا 3 لقمے تناول کیا تھا اس کھانے کو۔ حاکم نے کہا اور کھائیے، تو مولا نے کہا نہیں، تیری
خواہش کے لیے 2-3 لقمے ہی کافی ہیں، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ روایت بتا رہی چاہے زہر کا مسئلہ ہو، چاہے انگور کا مسئلہ ہو، چاہے شربت کا مسئلہ ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، انگور شربت کھانا تینوں میں زہر تھا، چاہے مولا نے انگور نوش فرمایا ہو، چاہے شربت رہا ہو یا کھانا رہا ہو۔ اور مولا کے جسم میں جب زہر اثر کرنے لگا، مولا گھر پر آئے تو کروٹیں بدل رہے تھے، مولا کے اندر بے چینیاں پیدا ہو رہی تھی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا دور ہے مدینے سے، کاظمین میں مولا کی شہادت ہوئی۔ روایت یہ بتا رہی کہ 10ویں امام مدینے میں موجود تھے اور 9ویں امام کا ایک چاہنے والا موجود تھا۔ جو 10ویں امام کے پاس مدینے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مرتبہ میرے مولا 10ویں امام نے ایک تختی نکالی اور اس تختی کو غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا مولا کے اشک بہنے لگے، مولا کے آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ مولا سے میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا اس تختی میں آپ نے کیا دیکھ لیا؟ کہ تو بیٹھا رہے، میں ابھی آتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ شخص بیٹھا رہا، 10ویں امام گھر کے اندر مدینے میں گئے، اور ایک مرتبہ نہ جانے مولا نے کیا کہا، نہ جانے کیا مولا نے بولا کہ اس گھر سے ماتم کی صدا بلند ہونے لگی، اس گھر سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہونے لگی، گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مولا گھر سے باہر آئے، ایک مرتبہ چاہنے والے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا ابھی آپ نے تختی میں کیا دیکھ لیا تھا کہ آپ رو رہے تھے؟ پھر آپ گھر کے اندر گئے ہیں تو گھر کے اندر سے خواتینوں کی رونے کی آوازیں آ رہی، مولا بات کیا ہے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے میرے بھائی، ارے میں یتیم ہو گیا، میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، اے بھائی میں جا رہا ہوں، اعجاز کے ذریعے سے اپنے بابا کو غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تجہیز و تکفین کروں گا۔ عزادارو 10ویں امام با اعجاز پہنچے، 9ویں امام کو غسل بھی دیا، کفن پہنایا، اور شان کے ساتھ مولا کا جنازہ دفن ہو گیا۔ عزادارو غریب الوطنی بہت بڑی مصیبت ہے، وطن سے دور ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ سوچنے والی بات ہے مدینے سے دور تھے، لیکن عزادارو 10ویں امام اس لیے چلے گئے نا چونکہ خود 10ویں امام آزاد تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں، گلے میں خاردار توق نہیں تھا، کمر میں لنگر نہیں تھا، اسی لیے آزادی کی وجہ سے مولا پہنچ گئے اور 9ویں امام کو غسل و کفن دے دیا۔ لیکن ہاں عزادارو ایک اور غریب الوطن ہے، جو کربلا کا غریب ہے، جو زہرا کا غریب لال ہے، جو زہرا کا کربلائی لال ہے، اس عالم غربت میں مارا گیا، اس عالم غربت میں شہید کیا گیا کہ کفن تو ملنا دور کی بات رہی، جو جسم پر بوسیدہ لباس تھا وہ لباس بھی اتار لیا گیا۔ عزادارو غسل بھی نصیب نہ ہوا۔ کہا جاتا شریعت کا مسئلہ بھی ہے، شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اس کا لباس ہوتا ہے وہی کفن بن جاتا ہے۔ ہاں عزادارو شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے، لیکن عزادارو حسین ایک ایسا شہید ہے کہ جس کا پورا جسم خونوں سے دھر تھا، جس کا پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن عزادارو جسم پر لباس نہیں تھا، اس لیے کہ شہادت کے بعد حسین کے جسم سے وہ بوسیدہ لباس بھی اتار لیا گیا۔ اور عزادارو جسم کو دفن کرنے کے لیے، لاشیں کو دفن کرنے کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری ہے، لیکن ہائے غربت حسینی، ہائے غربت حسینی کہ عزادارو حسین کی شہادت کے بعد 10 گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور بہن دیکھتی رہی، بیٹی دیکھتی رہی، زوجہ دیکھتی رہی، یتیم سید سجاد دیکھتا رہا، اور بابا کا لاشا پامال ہو گیا، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عزادارو یہی تو وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا۔ کہا میرے لال خیریت تو ہے، کہیں اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ نہ چھوڑ دو۔ کہا پھوپھی اماں ارے وہ کیسے زندہ رہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں؟ اے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں کہ لشکر یزید
یزید نے اپنے تمام قتلوں کو دفن کر دیا، انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو دفن کر دیا، لیکن اے پھوپھی اماں، میرے بابا کا لاشا پامال ہو گیا، میرے چچا کا لاشا پامال ہو گیا، میرے بھیا کا لاشا پامال ہو گیا، ان سبوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، لیکن کسی نے میرے بابا کے لاشے کو دفن۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے عشق ذکر مال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ذکر ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا۔ میرے معبود امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ ان سے ہم توسل کر رہے ہیں، میرے معبود ہم سب کے تمام رنج غم دکھ درد کو دور فرما، ہم سب کو مولا امام تقی کے روزے کی تمام اتباعات علی اور حج بیت اللہ ذات نصیب فرما۔ میرے معبود تمام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، میرے معبود سلامتی امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کو سلامتی عطا فرما۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا۔ میرے معبود حجت خدا کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیکم ایھا الرضی الزکی، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا نجی اللہ، السلام علیکم یا سفیر اللہ، السلام علیکم یا ثناء اللہ، السلام علیکم یا کلمت اللہ، السلام علیکم یا رحمت اللہ، السلام علیکم ایھا النور الساطع، السلام علیکم ایھا البدر الطالع، السلام علیکم ایھا الطیب من الطیبین، السلام علیکم ایھا الطاہر من المطہرین، السلام علیکم ایھا الآیۃ العظمیٰ، السلام علیکم ایھا الحجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ایھا المطہر من الزلات، السلام علیکم ایھا المنزہ عن المعضلات، السلام علیکم ایھا العلی عن نقص الاوصاف، السلام علیکم ایھا الرضی عند الاشراف، السلام علیکم یا عمود الدین، اشہد انک ولی اللہ و حجتہ فی ارضہ و انک جنب اللہ و خیارت اللہ و مستودع علم اللہ و علم الانبیاء و رکن الایمان و ترجمان القرآن، واشہد ان من اتبعک علی الحق والہدی و ان من انکرک و نسب لک العداوۃ علی الضلالۃ والردی ابر الی اللہ و الیک منہ فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ما بقیت و بقی اللیل والنہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔